السلام علیکم پیارے بچوں، رکشی آپا آج پھر آپ کے لیے ایک بڑی مزے کی کہانی لے کر آئی ہے۔ پیارے بچوں، یہ کہانی سارا کی کہانی ہے۔ سارا ایک نہایت بہادر لڑکی کا نام۔ سارا کے ماں باپ نے اسے بہت مہنگے اسکول میں داخل کروا رکھا تھا، جہاں وہ صبح سے 4 بجے تک رہتی تھی۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اسکول میں اسے بہت سی دوسری گیمز اور بہت سے دوسرے ہنر بھی سکھائے جاتے تھے، جن میں سارا کی پسندیدہ گیم سوئمنگ تھی، تیراکی۔ ہفتے میں 3 دن سارا کی تو جیسے عید ہو جاتی۔ وہ صبح سے ہی اپنی امی کو بتا کر جاتی کہ آج میں سوئمنگ کروں گی، اور اب میں اتنی دیر پانی میں سانس روک کر رہ سکتی ہوں، اور آج میں پورا 1 گھنٹہ مسلسل سوئمنگ کروں گی۔ اس کی امی اس کے لیے بہت خوش تھی۔ اس کے بابا نے بھی اپنی پھول سی بچی کو بڑے نازوں سے پالا، مگر ساتھ ساتھ وہ اسے زندگی گزارنے کے انداز بھی سکھاتے جاتے، جس میں سب سے بڑھ کر دوسروں کی مدد کرنا اور دوسروں کے لیے جینے کا درس۔ وہ اسے اکثر بتاتے کہ سارا بچے خوشی حاصل کرنے کے 2 بڑے طریقے یا ذرائع ہیں۔ ایک تو وہ خوشی جو آپ کو اپنے کسی ایسے عمل یا فعل سے جو آپ کا من پسند ہو حاصل ہوتی ہے، جیسے آپ اچھی کتاب پڑھتے ہیں، اچھا کھانا کھاتے ہیں، اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ ہنگامہ کرتے ہیں، کوئی جانور پال لیتے ہیں۔ یہ سب وہ کام ہیں جو آپ خود کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ مگر بیٹا، خوشی کا ایک افضل راستہ اور بھی ہے جو آپ کسی کو خوش کرنے کے بعد حاصل کرتے ہیں۔ دیکھو، آپ نے کسی شخص کی مدد کی اور وہ بہت خوش ہوا، اس نے آپ کو دعا دی تو دعا خدا تک پہنچی اور خدا آپ سے خوش ہوا۔ سو بچوں، یہ بات سارا کے دل میں جا بیٹھی۔ وہ جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی، اس پر اپنی زندگی کا مقصد کھلتا چلا۔ اب وہ اسی کوشش میں رہتی کہ وہ کسی نہ کسی طرح کسی کی مدد کرتی رہے، اپنی پاکٹ منی سے کسی غریب کی مدد، اپنے گھر کے نوکروں کے ساتھ کام کروا کر ان کی مدد، ٹیچر کے رجسٹر اور فائلز اٹھا کر ٹیچر کی مدد، اپنی بوڑھی دادی اماں کی ہر چیز کا خیال رکھ کر ان کی مدد۔ تو بچوں، سارا کو گویا زندگی گزارنے کا طریقہ آ گیا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے اسکول میں ترقی کرتی چلی گئی۔ ادھر وہ کلاس میں A+ سے کم نمبر نہ لیتی، ادھر جناب وہ اپنے اسکول کی بیسٹ سوئمر بن گئی اور اسکول کے لیے بڑے بڑے کپ، شیلڈز اور مقابلے جیتنے لگی۔ اس کے اماں بابا نے اس سے وعدہ کیا کہ ہم اپنی بیٹی کو جھیل کی سیر پر لے کر جائیں۔ ان کے گھر سے کچھ دور 2.5-3 گھنٹے کی ڈرائیو پر ایک بہت خوبصورت جھیل تھی، اور وہاں پر ایک پکنک اسپاٹ تھا۔ بس ایک اتوار چھٹی کے دن سارا اپنی فیملی کے ساتھ پکنک کے لیے وہاں گئی۔ لنچ کے وقت سارا اور اس کی فیملی چادریں بچھا کر کھانا کھانے میں مگن تھے کہ ایک دم چیخوں کی آواز آئی، بچاؤ بچاؤ، میرا بچہ، کوئی بچائے۔ سارا اور اس کے ساتھ اس کی فیملی ایک دم سب جھیل کی طرف بھاگے۔ دیکھا کہ سیر کو آنے والا ایک بچہ پانی میں گر گیا اور اس کی والدہ چیخیں مار رہی ہیں۔ ایک قیامت کا سماں ہے وہاں۔ سب لوگ اکٹھے تو ہو گئے، لیکن کسی کو سوئمنگ نہیں آتی تھی۔ اب کیا تھا جناب، سارا نے ایک نظر اپنے ابا کی طرف دیکھا اور پانی میں چھلانگ لگا دی۔ ایک بار تو سارا کی اماں کی جان نکل گئی، کیونکہ سارا پانی کے ساتھ اس بچے کو پکڑنے دور تک نکل گئی تھی۔ سارا کی اماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی، یا خدا، میری بیٹی کسی کی جان بچانے کو گئی ہے تو اس کی جان کی خود حفاظت کرنا۔ اور انہوں نے منہ میں کچھ آیتیں پڑھنی شروع کر دی اور اس بچے کی ماں کو تسلی دینے لگی۔ وہاں بہت سے لوگ جمع ہو گئے، اور بچوں، تھوڑی ہی دیر کے بعد سارا اس ڈوبتے بچے کو بچا کر کنارے پر لے آئی۔ بس پھر کیا تھا، وہاں تو سب نے سارا کو اتنا پیار کیا، اس کی سلامتی، اس کی عمر، اس کی ترقی کے لیے دعائیں کیں۔ اس بچے کی ماں کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ سارا کے لیے کیا کرے۔ ڈوبتے بچے کی ماں نے اپنے گلے سے سونے کا لاکٹ اتارا اور سارا کے گلے میں ڈال دیا، مگر سارا اور اس کے ماں باپ نے اسے قبول نہیں کیا اور اسے کہا کہ وہ اس نیکی کے عوض سارا کے لیے ہمیشہ دعا کرے۔ سو بچوں، کیسی لگی آپ کو اس بہادر بچی سارا کی کہانی؟ دیکھا، اس نے اپنی جان پر کھیل کر کسی دوسرے کی مدد کی اور دوسرے کی جان بچا لی۔ روز کی طرح کل تک رکشی آپا آپ سے اجازت چاہتی ہیں۔ کل پھر ایک اور پیاری سی مزے کی کہانی کے ساتھ میں پھر آپ کے پاس آؤں گی۔